السلام علیکم کلاس. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے چند باتیں جو ہیں وہ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے. سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو سمجھنا. زندگی میں جو شخص اپنی ذات کو، اپنے اندر موجود اپنی خوبیوں کو، اپنی خامیوں کو تلاش کر لیتا ہے، وہ انسان ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے. میں نے ایک واقعہ آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی کامیابی رکھنی چاہی تو فرشتوں سے پوچھا کہاں رکھی جائے. فرشتوں نے کہا آسمان کی بلندیوں پہ رکھ دی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پیدا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے پہنچ جائیں گے، میرے پیدا کرنا ہے پہنچ جائیں گے. پھر پوچھا کہاں رکھی جائے. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ زمین کی گہرائیوں میں، سمندروں کی تہوں میں رکھ دی جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیدا کرنا ہے، مجھے بھروسہ ہے ان پر کہ یہ وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے. پھر پوچھا کہاں رکھی جائے. تو جواب آیا کہ اپنے انسان کے اندر رکھ دی جائے. انسان کے اندر، کوئی انسان خود اپنے اندر جب وہ تلاش کرے گا، اپنی ذات کو پہچانے گا، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. جسی پہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. جو شخص اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ کا ٹیلنٹ. آپ کو اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے. ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے جو اسے دوسرے لوگوں سے مختلف کرتی ہے. وہ ٹیلنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے، ہمارے پاس بہت ساری انرجی موجود ہوتی ہے، بہت سارے ہمارے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری خامیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن جو شخص وقت سے پہلے اپنی خوبیوں کو، اپنی خامیوں کو تلاش کر لیتا ہے وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے. ایک تحقیق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنی ایک صلاحیت کو، اپنی ایک خوبی کو 10,000 گھنٹے دیتا ہے وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے. وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے، وہ عام نہیں رہتا. پھر جو بندہ اپنی ایک چھوٹی سی صلاحیت کو، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی صلاحیت کی بات کر سکتے ہیں، وہ ہر انسان میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے تلاش کرنے میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہے. اب وہ تلاش آپ اگر کر لیتے ہو تو آپ کامیاب ہو جاتے ہو. آپ اپنے ٹیلنٹ کو بروئے کار لا کر ایک نہ ایک دن عزت، پیسہ، شہرت بھی کما سکتی ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بنا سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا پڑے گا کہ میں کس ٹیلنٹ میں اپنے آپ کو یا اپنا لوہا منوا سکتا ہوں. لوگ کس طرح سے مجھے پہچانیں گے؟ وہ کون سا ایسا ٹیلنٹ ہے جو مجھے ایک دن ترقیوں کی اس منزل پہ لے کے جائے گا جس کی میں نے تمنا کی، جس کی میں نے خواہش کی. اب ہماری ٹیلنٹ جو ہوتا ہے، ٹیلنٹ انسان کو خود اعتماد بناتا ہے. جس انسان کے پاس خود اعتمادی ہوتی ہے نا، وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا. ایک انسان کے پاس اسے پتا ہے کہ مجھے تیرنا آتا ہے، وہ ٹیلنٹ اس کے پاس موجود ہے. وہ خوشی خوشی سوئمنگ پول میں بھی اتر جائے گا، وہ خوشی خوشی سمندر میں بھی اتر جائے گا، وہ خوشی خوشی دریا میں بھی کود جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے. ایک انسان کے پاس صلاحیت ہے وہ تیراکی کی تو وہ آرام سے کر سکتا ہے. ایک انسان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، اسے کسی بھی طرح کے حالات ہوں وہ آرام سے بول لے گا. ایک انسان کے پاس صلاحیت ہے اچھا لکھنے کی، چاہے اس نے تیاری کی ہو چاہے اس نے تیاری نہ کی ہو، وہ لکھ لے گا کیونکہ اس کے پاس صلاحیت ہے، اس کے پاس ٹیلنٹ ہے. اور یہی ٹیلنٹ اسے نمایاں کرتا ہے دوسرے لوگوں سے. یہ وہ خصوصیات ہیں جو اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں. پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے اندر خود اعتمادی، اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں کیا چیز ہوں، میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. دوسری چیز ہے اپنے ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے. جب آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لو گے تو ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہاں پر دو باتیں بتاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ دنیا کے اوپر ہی ہے. دنیا میں کامیاب ہونا کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں. کامیابی یہی چیز ہے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھا جائے.
کیونکہ وہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہیں، ان سے بڑا کوئی کامیاب انسان نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 80 82 85 کے قریب غالباً۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سال کے اندر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور اس سے بڑی کامیابی کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو بات جیسے میں نے کی کہ دنیا میں کامیاب ہم نے نہیں ہونا، ہم نے آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ اختتام پذیر کروں گا کہ اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ السلام۔